سوال پوچھتے ہیں کہ ایک ٹھیک آدمی اگر بے ہوش ہو گیا تو اس کے لیے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو ایک آدمی اگر بے ہوش ہو گیا تو اس کی اگر 5 نمازیں قضا ہو گئی، اتنی دیر بے ہوش رہا، ایک دن اور ایک رات، کہ اس کی 5 نمازیں قضا ہو گئیں، رہ گئیں، تو ان 5 نمازوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر اتنی دیر بے ہوش رہا کہ 5 سے زیادہ نمازیں اس کی رہ گئیں اور اس کو ہوش نہیں آیا، تو اب ان کی قضا نہیں کرے گا، کیونکہ جس طرح وہ مجنون کی مثال ہے کہ جس طرح مجنون ہے وہ نماز کا مکلف نہیں ہوتا، تو 5 سے زیادہ نمازیں اگر بے ہوشی میں رہ گئیں تو اب چونکہ اس میں اس کے لیے مشقت ہے، تو 5 سے زیادہ نمازیں اگر رہ گئیں تو پھر ان کی قضا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بے ہوشی کی حالت تقریباً 5 نمازوں سے کم رہی تو پھر ان 5 نمازوں کی قضا کرے گا۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھا، عبدہ و رسولہ تک اس نے پڑھنا تھا اور وہ آگے درود شریف پڑھ گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعتوں کے بعد اس نے اتحیات میں قعدہ اولیٰ کے اندر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا، لیکن اگر اس نے آگے یہ پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، اس سے کم پڑھا اللہم صلی علی، پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا اور اس نے اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ لیا یا اس سے زائد پڑھ لیا، پھر اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ اب اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا، چونکہ آگے پڑھ گیا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے سجدہ سہو ضروری ہے۔